سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء الذین هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. درود پاک پڑھ لیں. بحمد اللہ بفضل اللہ. آپ حضرات کی خدمت میں جمعۃ المبارک کے اس موقع پر تسلسل کے ساتھ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کا سلسلہ جاری ہے. درمیان میں رمضان المبارک کی آمد کی وجہ سے کچھ باتیں روزوں کے متعلق بیان کی گئی ہیں اور آج ہم دوبارہ اپنے اصل سبق پر آ گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا پچھلا سبق تھا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس مختصر سی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 5 نمازوں کا اشارہ دے دیا ہے. باقی ان 5 نمازوں کی ڈیٹیل اور تفصیل وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں بیان فرما دی ہے. آج جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے
اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور نماز کا ذکر کیا ہے۔ یہ ان 5 نمازوں کے علاوہ ایک نماز ہے جس کا نام ہے تہجد کی نماز۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کے وقت بیدار ہو کر کچھ نوافل، کچھ نماز پڑھا کریں اور اس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، بِهِ کا مطلب ہے کہ اس قرآن کو رات کے وقت تہجد کی شکل میں پڑھا کریں، اور وہ آپ جانتے ہیں نماز ہے تہجد کی۔ تہجد کا مطلب عام طور پر یہی لیا جاتا ہے کہ رات کے وقت سو جانا اور پھر سو کر پچھلی رات کے وقت دوبارہ جاگنا اور پھر کچھ نوافل اللہ کے حضور ادا کرنا۔ عام طور پر یہی مفہوم لیا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر ذرا وسعت ہے کہ ایک بندہ ساری رات سویا ہی نہیں، ایسا مریض ہے، بیمار ہے کہ اس کو رات کے وقت نیند آتی نہیں، 3 بجے جا کر اس کو نیند آتی ہے، 2 بجے جا کر اس کو نیند آتی ہے۔ تو ایسا آدمی اگر جاگتا رہے، جب وہ ٹائم ہو جائے تو وہ نماز ادا کرے، کیا وہ بھی تہجد ہے؟ ایک آدمی ملازم ہے، ساری رات اس کی ڈیوٹی ہے، وہ سویا ہی نہیں، ڈاکٹر ہے ہسپتال میں، کوئی کانسٹیبل ہے، کوئی گشت کرنے والے یہ لوگ ہیں، سوئے ہی نہیں، تو کیا خیال ہے وہ جب وقت ہو تو نماز پڑھے تو اس کو تہجد گنا جائے گا؟ جی بالکل اس کو تہجد گنا جائے گا، اس میں شک اور شبہے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو نیند کا وقت تھا، نیند کے وقت کو اس نے نماز پر لگایا، اسی کا نام تہجد ہے۔ اور آپ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پابندی کے ساتھ، انتہائی اہتمام کے ساتھ تہجد کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اور اتنا قرآن مجید تلاوت کرتے تھے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ آج تو اللہ کے پیغمبر پورا قرآن ہی کہیں ختم کرنا چاہتے، یعنی لمبی تلاوت کرتے تھے۔ کیوں کہ اصل مقصد کیا ہے قرآن کی؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اس قرآن کو لے کر میرے پیغمبر تہجد کی نماز ادا کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً ہمیشہ تہجد کی نماز ادا فرمائی، کبھی 8 رکعت ادا فرمائی، کبھی تھوڑی بھی ادا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں نافلۃ لک، میرے پیغمبر یہ ایک زائد نیکی ہے آپ کے لیے، زائد نیکی ہے آپ کے لیے، نافلہ
نفل کا معنی ہوتا ہے زائد چیز. یہ جو ہم نفل پڑھتے ہیں زائد چیز، اصل سے زیادہ. تو نافلۃ لک یعنی میرے پیغمبر یہ آپ کے لیے ایک زائد چیز ہے، آپ اسے ادا فرمایا کریں. اس لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نماز نفل ایک زائد دی گئی ہے تو ہم امتی بھی اس کا اہتمام کریں تو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی. فرض تو نہیں ہے نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ہمارے اوپر، تو بہرحال اگر ہم یہ ادا کریں تو اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے رات کے وقت بیدار ہونے والوں کے فضائل بیان کیے کہ وہ رات کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، خاص اس وقت جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے. تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یہاں بھی اسی چیز کا ذکر ہے. تتجافا جنوبہم، اللہ فرماتے ہیں وہ ایسے مومن ہیں کہ ان کی سائڈیں دور رہتی ہیں بستروں سے. مراد یہ ہے کہ وہ بستروں پر لیٹتے اور سوتے کم ہیں. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، اور وہ رات کے وقت بستروں سے الگ ہو کر کس کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں. اس لیے تہجد کی نماز کا اللہ نے ذکر فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات اتنی لمبی نماز پڑھی کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ گیا، پاؤں مبارک سوج گئے. جب آدمی ایسے بیٹھا رہے نا پاؤں کھڑے کر کے لٹکا کر، تو اس کے پاؤں کی طرف خون کا دورانیہ زیادہ ہوتا ہے اور پھر بعض اوقات وہ سوج جاتے. جیسے ایک آدمی کراچی گیا نا، بھولا آدمی تھا، جوتا اس نے اتارا، سارا دن بیٹھا رہا، ساری رات جناب بیٹھا رہا، اور جب کراچی پہنچا تو جتی پاوے تو وہ جناب پوری نہ آوے. وہ کیا میری تو جتی چھوٹی ہو گئی. کراچی بھی یہ بھی ایک شان ہے جناب کہ جتی چھوٹی ہو گئی. تو پاؤں پہ ورم آ جانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ ورم آ گئے، یہ تغیر اور تبدیلی آ گئی. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اللہ کے پیغمبر آپ اتنی تکلیف گوارا کرتے ہیں، اتنی محنت فرماتے ہیں، حالانکہ آپ کے ذمے تو کوئی گناہ کوئی غلطی ہے ہی نہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ تو گناہوں سے پاک ہیں. اتنی محنت تو وہ بندہ کرے جس کے ذمے گناہ ہو، جس کے ذمے جناب بڑی بڑی غلطیاں ہوں، اور وہ ان کو بخشوانے کے لیے کرے. اے پیغمبر آپ کے بارے میں تو اللہ نے اعلان فرما دیا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اگلی پچھلی ساری لغزشیں ختم فرما دے. تو آپ کے ذمے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، آپ اتنی کیوں محنت کرتے ہیں، اتنی ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اللہ کی عبادت ہمیشہ گناہوں کی معافی کے لیے نہیں کی جاتی، بلکہ بعض اوقات اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی کی جاتی ہے. افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نماز ادا فرمائی. اللہ ہمیں بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا یہ تہجد میرے پیغمبر پڑھا کریں، رات کے وقت جاگا کریں، اور رات کے وقت جاگ کر اللہ کے حضور قیام کیا کریں.
ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کے وقت اللہ کی عبادت کرنا، اس سے نفس کی اصلاح بڑی جلدی ہوتی ہے، اور انسان کے دل سے جو بات نکلتی ہے وہ بھی بڑی بہترین انداز میں نکلتی ہے۔ میرے پیغمبر، ان آپ کے لیے یہ میں کہ اعلان کر رہا ہوں میرے پیغمبر، قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کے وقت بھی نماز ادا کیا کریں۔ تو یہ قرآن مجید کے اندر اس نماز کا خاص بیان کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ایسا وقت ہے کہ جب اللہ کی طرف بندہ متوجہ ہوتا ہے تو وہ ذہنی طور پر، اپنا ماحولیاتی طور پہ وہ بڑے اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، توجہ اس کی خالص اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ جب توجہ ہوتی ہے تو پھر تو مسئلہ ہی ٹھیک ہے جناب۔ فرمایا میرے پیغمبر، یہ تہجد کی نماز پڑھنے کا اجر و ثواب آپ کو یہ ملے گا، آپ کو اس کا اجر یہ ملے گا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا، یعنی میرے پیغمبر آپ کو میں مقام محمود پہ فائز کروں گا۔ اب مقام محمود کیا ہے؟ محمود کا معنی ہوتا ہے، یہ حمد سے نکلا ہے، حمد کا معنی ہے تعریف کرنا، محمود اس میں سے نکلا ہے، یعنی ایسا مقام، ایسا منصب، ایسا عہدہ کہ جس کا ایک خاص تعلق ہے اللہ کی حمد کے ساتھ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، یا اللہ اپنے پیغمبر کو وہ مقام محمود عطا فرما۔ یہ ہم دعا مانگتے ہیں کس کے لیے جی؟ اللہ کے نبی کے لیے۔ ہاں، اسی بات کو سمجھ لیں تو سارا شرک بدعت سارا دور ہو سکتا ہے کہ ہم دعا مانگتے اللہم صلی علی محمد، دعا کون مانگ رہا ہے جی؟ ہم، اور کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تو جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نام، حضور کا نام نامی، اسم گرامی، وہ حمد سے مشتق ہے، حمد سے بنا ہے۔ محمد یہ کس سے بنا ہے جی؟ اصل بنیادی حرف کون سے تھے؟ 3، ہے میم دال، اس کو کہتے ہیں کہ روٹ، یہ بنیادی جڑ ہے۔ محمد حمد سے بنا ہے۔ حضور کا ایک نام ہے احمد، وہ بھی کس سے بنا ہے جی؟ حمد سے بنا ہے۔ اور اسی طرح حضور نے خود فرمایا انا الماہی انا احمد و انا محمد انا الحاشر و انا العاقب، اپنے نام بیان فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں، بہت سارے نام۔ بہت سارے ناموں کا مطلب کیا ہے جی؟ کہ آپ کے اندر اللہ نے بہت ساری صفتیں رکھی ہیں، تو جس کے نام زیادہ ہوں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی صفتیں زیادہ ہیں، اور زیادہ نام ہونا، زیادہ صفتیں ہونا، یہ عظمت اور بلندی کی دلیل ہے۔ کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمی، یہ عظمت کی دلیل ہے۔ تو ان ناموں میں سے ایک نام محمد ہے جو آپ کے دادا جان نے رکھا، اور ایک نام احمد ہے جو آپ کی والدہ محترمہ نے رکھا، جیسے روایات میں آتا ہے۔ محمد اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس میں مفعول کا، اور مطلب کیا ہے؟ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے،
جس بندے کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، یہ محمد کا معنی ہے، اور احمد کا معنی ہے، یہ فاعل کا صیغہ ہے۔ احمد کا معنی ہے جو بندہ سب سے زیادہ تعریف کرے، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، وہ کیا ہے جی؟ اسے کہتے ہیں عربی زبان میں احمد۔ تو حضور محمد بھی ہیں اور احمد بھی۔ اللہ نے دیکھو نا کیسے نام آپ کو عطا فرمائے، حالانکہ اس زمانہ میں ان ناموں کا اتنا زیادہ رواج نہیں تھا، بہت زیادہ یہ نام نہیں رکھے جاتے تھے۔ یہ مطلب نہیں کہ جس طرح مولوی کہتے ہیں کہ رکھے ہی نہیں جاتے تھے، نہیں، رکھتے تھے لوگ، لیکن بہت کم، شاذ و نادر۔ اور اللہ نے یہ نام آپ کے جناب اہل قرابت کے دلوں میں ڈالے، اور آپ کا نام محمد بھی رکھا گیا اور احمد بھی رکھا گیا۔ قرآن مجید کے اندر دونوں نام موجود ہیں، دونوں نام۔ وما محمد الا رسول، یہ کون سا نام آ گیا جی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری دیتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، یہ حضور کا نام احمد ہے۔ محمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ الذی یحمد مرۃ بعد مرۃ، جس کی بار بار تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور معنی کیا گیا ہے محمد کا کہ الذی تجتمع فیہ الخصال المحمودہ، کہ محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کے اندر بہت سی صفتیں کیا ہو جائیں؟ جمع ہو جائیں۔ تو یہ ایک صفات کا مجمع ہے۔ مجمع کا معنی ہوتا ہے کمپلیکس، جہاں بہت ساری چیزیں اکٹھی ہوں، موجود ہوں۔ تو یہ تمام صفات کا کیا ہے جی؟ ایک مجموعہ ہے۔ جتنی اچھی صفات ہیں وہ اس لفظ محمد کے اندر آ جاتی، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ نام دیا۔ اور آپ دیکھیں محمد سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے، کیا اللہ آپ کی تعریف کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ فرشتے آپ کی تعریف کرتے ہیں، انبیاء کرام نے آپ کی تعریف کی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی دعاؤں میں آپ کی تعریف کی، تورات کے اندر آپ کی تعریف، انجیل کے اندر آپ کی تعریف، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی خوشخبری کے اندر آپ کی تعریف کی۔ اور یہ جو آپ کی تعریف سب لوگ کر رہے ہیں، مطلب یہی ہے کہ آپ محمد ہیں، آپ کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے، اور آپ کے اندر بہت ساری خوبیاں اللہ نے رکھ دی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جو خوبیاں تھیں، حضرت نوح علیہ السلام کے اندر جو خوبیاں تھیں، حضرات انبیاء کرام کے اندر جو خوبیاں تھیں، وہ ساری خوبیاں اللہ نے جمع کر کے، پھر کیا ہوا جی؟ جمع کر کے، ان کو اکٹھا کر کے تنہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر رکھ دی۔ دوسرے پیغمبر اگر پتیاں ہیں، پتیاں جانتے ہیں گلاب کے پھول کی، یہ جو آج کل لوگ اوپر چھڑکتے ہیں، پتیاں ہیں، دوسرے پیغمبر اگر پتیاں ہیں، مثال کی بات ہے، تو آخری پیغمبر ایک پھول ہے، ان پتیوں کا مجموعہ ہے۔ اور اگر دوسرے پیغمبر پھول ہیں تو آخری پیغمبر امام الانبیاء ان سارے پھولوں کا گلدستہ ہے۔ تو گلدستہ آپ جانتے ہیں ہوتا تو چھوٹا تھا رہا ہے، ایک گلاس کے اندر ہوتا ہے، لیکن کیا خیال ہے سارے باغیچے کے اندر لگے ہوئے پھولوں کی نمائندگی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ساری خوشبوئیں جو وہاں تھیں، بکھرے ہوئے درخت تھے، بکھرے ہوئے پودے تھے، ان میں سے ایک ایک نمونہ لے کر اس کے اندر سجایا گیا، گویا کہ سارے کے سارے باغیچے کو اگر مختصر کیا جائے تو کیا بنا جی؟ گلدستہ بنا۔
اللہ نے تمام انبیاء کرام کو جو صفات عطا فرمائی، جو مقام عطا فرمایا، ان تمام صفات اور مقام کو اگر اکٹھا کیا جائے، مختصر کیا جائے، تو کون ذات بنتی ہے جی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہمادہ رند تو تنہا داری۔ امام بوصیری فرماتے ہیں فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال ایک سورج کی ہے کہ جتنے ستارے ہیں ان کے اندر جو روشنی ہے وہ در حقیقت کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ سورج کی طرف سے۔ اسی لیے تو آپ کو سراج منیر کہا گیا۔ اور جب سورج چڑھ جائے تو کیا خیال ہے، ستاروں کی ضرورت ہے؟ نہیں یار، ستارے بڑے اچھے ہیں، بڑی روشنی دیتے ہیں، ہم ان کا کمال مانتے ہیں، لیکن جب سورج چڑھ گیا ستاروں کی ضرورت نہیں رہی ہے، کیونکہ اب سورج آ گیا۔ اچھا، جب سورج چڑھ گیا اگر ستارے کھڑے بھی ہیں، اب بھی آسمان پہ ستارے ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ چلے کوئی نہیں گئے، کھلوتے اٹھائی ہیں، لیکن مجھے نظر نہیں آتے۔ کیوں نظر نہیں آتے؟ اس لیے کہ سورج کی روشنی اتنی زیادہ ہے کہ وہ ستارے گویا کہ نہیں ہیں، کل معدوم ہو گئے ہیں۔ اسی طرح جب آخری پیغمبر آئے تو کسی اور نبی اور پیغمبر کی ضرورت باقی۔ ماشاءاللہ ہمارا پاکستان تو بہت زرخیز علاقہ ہے، یہاں تو عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کر رہی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے حکومت سے مطالبہ ہے کہ ان پہ کھلا واضح کیس چلایا جائے۔ ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم انہیں بھی جناب نکال دو، ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر چیز سے عوام کو باخبر رکھا جائے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کس بنیاد پہ کیا اور اس کے پیچھے کون سے عوامل ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی تفتیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حکومت نو اپنی ویل ہی نہیں، وقت ہی نہیں، وہ اپنے کھاتے جناب لگی پئی ہے جناب۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگے آ جان جی، مولوی لڑ دین، مولوی لڑ دین، مولوی لڑ دین۔ یہ مولوی لڑتے پہ، سارے سیاسی لڑتے پہ ہیں جناب، اور ایک دوسرے پہ وہ گندے الزام لگا رہے ہیں۔ خدا کی قسم جیڑے اسی محلے والے گناہگار بندے بھی ہکی دوئے جو تے دیاں بہنا تک پہنچے پہ۔ انا للہ و انا الیہ، اے نے سیاست موجودہ۔ ہاں تو میرے بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سورج کی مانند ہے، جب سورج چڑھ جائے تو پھر ستاروں کی ضرورت، جیڑا بندہ کہ نہیں سورج بھی چڑھ گیا ہے، ستارے کی ضرورت بھی ہے، بجلی اور بلبہ دی ضرورت بھی ہے، او سورج دی عزت کر رہا یا توہین کر رہا؟ وہ تو توہین کر رہا ہے۔ یا یہ جو حال ہے اس میں جناب ہمیں لائٹیں جلانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ سورج چڑھ چکا ہے، حالانکہ سورج کی ڈائریکٹ روشنی یہاں اندر نہیں آ رہی، روشنی کا عکس اندر آ رہا ہے، لیکن پھر بھی اتنی روشنی موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب سورج کے چڑھنے پر ستاروں کی ضرورت نہیں، روشنی اور بلبوں کی ضرورت نہیں، امام الانبیاء کی آمد کے بعد کسی نبی اور رسول کی ضرورت نہیں۔ اگر رسول ہیں بھی صحیح ہیں، اے نہیں با اللہ انہاں رسولاں نو بالکل جناب ریٹائر کر چھوڑیا اب تسی ہن ختم، تہاڈی سلسلہ ختم نہ، رسول ہیں، عہدہ ان کے پاس ہے، اب بھی وہ رسول ہیں، لیکن سورج کے چڑھنے پہ ان کی شان ایسے ہے کہ گویا کہ کل معدوم ہے، گویا کہ آنے کی خبر سن کر حسینہ نے جہاں شرم سے منہ چھپاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں۔ حسینہ نے جہاں، یہ تو ستارے شرم سے منہ چھپا گئے ہیں کہ سورج آ گیا، تو اب اگلے نبیوں کی شریعتیں چلیں گی؟ کس لیے جی؟ کہ حضور خاتم النبیین ہے۔ یہ ختم نبوت کا معنی سمجھیں، یہ ضروری ہے، اور انشاءاللہ میں تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ یہ ختم نبوت کا مفہوم ہم سمجھائیں گے۔ مولوی لوگ کہتے ہیں نا ختم نبوت حضور کی ناموس کا مسئلہ ہے، ان سے پوچھیں ناموس کا مسئلہ کس طرح ہے، ہمیں سمجھائیں کہ اس میں ناموس والی کون سی بات ہے کہ یہ سب سے آخری پیغمبر ہے، آخری ہونے میں کوئی زیادہ عزت نظر آ رہی ہے؟ بھائی آخری ہونے کی آگے کو بتائیں کہ حضور آخری نبی ہیں جی، ناموس ہے، کس طرح ناموس ہے؟ اس طرح ناموس ہے جس طرح میں کہہ رہا ہوں۔
اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے تمام نبیوں کی صفتوں کو کیا کر دیا؟ الذی تجتمع فیہ الخصال المحمودہ، جتنی صفتیں اللہ نے ان کو دی تھی ساری کی ساری ان کے اندر رکھ دی، ساری کی ساری۔ اور اسی طرح احمد کے سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے، سب سے زیادہ خدا کی حمدیں بیان کرنے والے، یہ حضور کا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے۔ اور جو آپ کو مقام ملنا ہے وہ مقام کا کیا نام ہے جی؟ مقام اے جیڑی گل بنائی ہوئی ہے نا، اے سکول والے ماسٹراں جناب، اے حمد ہے تے اے نعت ہے۔ حمد اللہ دی ہوندی ہے تے نعت نبی پاک دی ہوندی ہے، اے انہاں اپنے کولوں بڑھائی ہوئی ہے، یہ جہالت والی بات ہے، علم والی بات نہیں۔ اگر حمد اللہ نبی کی نہیں ہوتی تو حضور کا تو نام ہی محمد ہے۔ حمد کا مطلب ہے تعریف، حمد آپ کی بھی ہو سکتی ہے، نبی کی بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی بھی ہو سکتی ہے، آگے اس کی قسمیں ہیں۔ اور نعت اس طرح اللہ کی بھی ہو سکتی ہے، نبی کی بھی ہو سکتی ہے اور لوگوں کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ لفظ ایک یعنی کہ وسیع لفظ تھے، انہوں نے ان کا مفہوم کیا کر دیا جی؟ کلوز کر دیا۔ تو یہ اصل لغوی اعتبار سے کلوز نہیں ہے۔ محمد سب سے زیادہ جن کی تعریف کی جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والے دن اللہ ایک منصب عطا فرمائیں گے، ایک مقام عطا فرمائیں گے، ایک خاص درجہ، خاص رتبہ عطا فرمائیں گے جو اور کسی نبی کو حاصل نہیں ہوا۔ اور وہ صرف کس کو ملے گا جی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ اور وہ مقام آپ جانتے ہیں شفاعت کبریٰ کا مقام ہے کہ جب میدان محشر میں بہت زیادہ گرمی ہوگی، سورج جو ہے وہ بڑا نزدیک آ جائے گا اور اس کی روشنی کرنیں اتنی سخت ہوں گی کہ آدمی جناب اس کو برداشت نہیں کر سکے گا، زمین تانبے کی طرح گرم ہو جائے گی۔ اور یہ تو بیرونی معاملات ہیں نا، بیرونی۔ اصل جناب وچلی کمزوری دل میں ایک خاص تصور ہے، ایک خاص اللہ کی جلالیت کا رعب ہے کہ آج میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں، اللہ کے حضور۔ اسی ایسے افسر دے سامنے کھڑے ہو گئے نا کہ توڑے موسم سردیاں دا ہو گئے، پسینوں پسین ہو گئے یا کوئی نہ، تو یہ پسینہ گرمی کی وجہ سے تو نہیں آ رہا، یہ تو پسینہ اندر کی اس گھبراہٹ کی وجہ سے آ رہا ہے۔ تو جناب یہ عالم ہوگا، اندر کی گھبراہٹ، باہر کی گرمی، لوگ پریشان ہیں، کھڑے ہیں، پتہ نہیں کتنی مدت گزر گئی۔ آخر کار ان لوگوں کے اندر ایک خیال پیدا ہوگا، ایک تصور پیدا ہوگا کہ یار اللہ کے سامنے کسی ہستی کو کہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے۔ ہمارے لیے کیا کرے؟ دوسرے بندے سے دعا کروانا درست ہے یا غلط ہے؟ درست ہے، لیکن فوت شدہ سے دعا کروانا درست نہیں، بدعت ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھے۔ تو جناب وہ سارے لوگ آپ نے بارہا سنا ہوا ہے، وہ جناب ایک وفد بنائیں گے، ایک نمائندہ گروپ بنائیں گے اور اسے کہیں گے کہ یار جاؤ فلاں نبی کے پاس جاؤ، ان سے جا کر گزارش کرو کہ اللہ سے کہیں ہمارا حساب لے۔ وہ جناب جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس۔ حضرت آدم علیہ السلام کیا کہیں گے جناب آگے سے؟ لست لہا، میں اس قابل نہیں ہوں، مجھے تو آج اپنا عمل یاد آ رہا ہے۔ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، میں آج اس قابل نہیں ہوں۔ اللہ بڑے جلال میں ہے، اللہ تعالیٰ بڑی شان میں ہے، آج تو اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی جلال میں ہے، میری جرت نہیں کہ اللہ کے سامنے عرض کر سکوں۔ اتنا اللہ کا جلال ہوگا اس دن تو جلال اور زیادہ ہے جناب۔ اذهبوا الی نوح، حضرت نوح کے پاس جاؤ۔ حضرت نوح بھی کیا کہیں گے جناب؟ لست لہا، میں اس قابل نہیں ہوں، کسی اور کے پاس جاؤ، مجھے تو آج اپنی فکر پڑی ہوئی ہے کہ میرا کیا بنے گا۔ اذهبوا الی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔
یہ وفد جو ہے نبیوں کے پاس جاتا جائے گا، ان سے گزارشیں کرتا جائے گا کہ حضور ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ وہ کیا کریں گے جی؟ انکار۔ کیا کریں گے؟ انکار۔ اس انکار سے ان لوگوں کی مایوسی اور زیادہ نہ اسی مریض لے وجہ ہسپتال تے ہسپتال والے داخل ہی نہ کرن، ڈاکٹر آکھے جی یہ میرے واسطے نہیں، اگا لے ونجو، اگلے کو لے وجہ تو آکھے اگا لے ونجو۔ مایوسی ہے یا نہیں ہے؟ ایک پریشانی بن گئی کہ یار یہ کیا بن گیا، لوگ پریشان ہیں کہ ہم کہاں جائیں۔ اور حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام کے تمام کیا کریں گے جی؟ جواب دے دیں گے۔ اور پھر آخر میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کی خدمت میں جب حاضر ہوں گے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں تو کیا خیال ہے حضور بھی آگے ریفر کر دیں گے؟ جی بھائی میرے کو نہیں اگر فلانے کو لگے وہ جو نہ، اس کو بات تو سلسلہ ہی ختم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، میں اس کے لیے ہوں، میں حاضر ہوں، میں تیار ہوں، یہ میرا ہی منصب ہے، یہ میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب جب حضور کہیں گے کہ میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کرنے کے لیے تیار ہوں، تو کیا خیال ہے وفد خوش ہو جائے گا؟ ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ یار حضرت آدم نے تو انکار کیا تھا، یار فلاں نبی نے تو انکار کیا تھا، لیکن آخری پیغمبر نے سن جل لیا ہے، آخری پیغمبر نے یہ گل من لئیے، انہاں دعا کرن دی حامی بھر لئیے، وہ اب ہمارے لیے دعا کریں گے۔ ساری جو مخلوقات کھڑی ہے اس کے منہ پہ کس کی تعریف ہوگی؟ واہ جی واہ، آخری پیغمبر کی کیا بات ہے، آخری پیغمبر کا کیا مقام ہے، سارے ان تصورات میں ہے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اب اللہ کے حضور کیسے بولوں؟ اللہ کے حضور بولنا اس دن کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں فآخر ساجدہ، میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ ٹائم تو ہو گیا جی 20 منٹ، لیکن ایک گل مکمل کر لگیے۔ ہاں جی فآخر ساجدہ، میں سجدے میں گر جاؤں گا، تقریباً 7 دن 7 راتیں، بعض روایتوں میں آتا ہے کئی سال، وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے جی، بعض روایتوں میں آتا ہے 10 سال تک، یہ دنیا کے 10 سال حضور علیہ السلام سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی جناب حمدیں تعریفیں کرتے رہیں گے۔ آج پھر کیا شروع ہو گئی جی؟ اللہ کی حمدیں، حضور نے حمدیں کی، اللہ کی تعریفیں کی، حضور نے اللہ کی حمدیں کی، اور فرماتے ہیں فآخر ساجدہ، میں سجدے میں پڑھ کر اللہ کی حمدیں تعریفیں کرتا جاؤں گا، کرتا جاؤں گا، ایسی ایسی حمدیں کروں گا، ایسی ایسی میں اللہ کی شانیں بیان کروں گا جو آج میرے ذہن میں منکشف نہیں ہے۔ دنیا میں میرے دماغ میں وہ چیزیں، تو حضور کے دماغ میں سارا جناب علم غیب آ گیا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اب معلوم ہی نہیں ہے، اس وقت اللہ دماغ میں ڈالے گا اور میں اللہ کی حمد لا تحضرنی الآن، جو اب میرے دماغ میں اور میرے دل میں صفتیں موجود نہیں ہیں، میں وہ تعریفیں کروں گا۔ فاحمد ربی، میں اپنے رب کی حمدیں کروں گا، تعریفیں کروں گا اور آنسو بہاؤں گا، اور بڑے عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالی رحمت و شفقت کے ساتھ متوجہ ہوں گے اور اللہ فرمائیں گے ما یبکی کا یا محمد، میرے پیغمبر کیوں رو رہے ہو؟ اتنا زیادہ رونے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے پیغمبر ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیں، اپنا سر اٹھائیں، سل توتا مانگیں۔ پیغمبر کا کام کیا ہے؟ کسی ایک بات کو سمجھیں تو بات سمجھ، مانگیں اور کیا ہوگا جی؟ میں تمہیں عطا کروں گا۔ اشفا تو شفا، آپ سفارش کریں، میں سفارش قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے لیے، سارے لوگوں کے لیے حساب کتاب لینے کی سفارش، اور اس سفارش سے کافر بھی فائدہ
دیکھو نا ایسی سفارش ہے، یہ جنت میں جانے والی سفارش نہیں ہے، یہ ہے کہ یا اللہ کھلو کھلو کے تھک گئے ہیں، ہن جڑا کچھ کرنا ہی حساب کتاب جلدی کر تے جناب والا حصہ مکے اپنا گل مکے، یہ وہ پریشانی کے عالم میں ہوگا تو ساری کی ساری کائنات کے لیے وہ سفارش ہوگی۔ اب آپ کو محمد اور احمد کا معنی سمجھ آئے گا۔ جب حضور سجدے میں پڑے ہیں تو حضور کی زبان پہ کس کی تعریف جاری ہے؟ اللہ کی، اللہ کی۔ اور حضور وہ ہیں جنہوں نے جناب نہ محمد احمد ہیں، حضور اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، وہ حضور کی شان احمدیت ہے۔ اور ساری کائنات جنہ کے سامنے آپ نے حامی بھری ہے وہ لوگ کے اکھیندے ودے جی جی کیا بات ہے جی، آخری پیغمبر نے حامی بھر لی ہے، وہ ہماری سفارش کریں گے۔ ساری مخلوقات کی زبان پہ کس کی تعریف ہے؟ حضور کی۔ اور حضور کی زبان پہ کس کی تعریف ہے؟ ہاں اللہ کی تعریف ہے۔ وہ محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے۔ محمد وہ ہے جس کی جناب سارا جگ تعریف کرے، حتیٰ کہ اس کا رب بھی تعریف کرے، اور احمد وہ ہے جو سارے جگ سے زیادہ اپنے رب کی تعریف کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔